دوستو یہودیوں کی ایسی شرمناک رسومات جن کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں کرتا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے یہودیوں کے شرمناک اور وہ بیہودہ کام جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اصلاح اور دینی احکام سکھانے کے لیے وقفے سے سوالہ کے قریب انبیاء اسلام بھیجے ہیں تاکہ وہ لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچا سکیں، لیکن بعض قومیں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ ان میں سر فہرست یہودی مذہب ہے جن کا موجودہ مسکن اسرائیل ہے۔ دوستو آج دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو انسانیت کی دشمن ہے، اور اس میں بسنے والے یہودی دنیا کے امن کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور یہودیوں سے متعلق چند ایسی شرمناک رسومات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان رسومات کے بارے میں سن کر اور دیکھ کر یقیناً آپ ان پر لعنت بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی عورتوں کو کس طرح ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا تھا تو چند یہودیوں کو یہ کہہ کر زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے کرتوت دیکھ کر یہ جان سکیں کہ ہٹلر نے ان کو کیوں قتل کیا تھا۔ دوستو آج آپ خود دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہودیوں نے 1948 میں ایک عالمی سازش کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام پر ایک الگ ملک قائم کیا جہاں ان کی حکومت ہے اور جہاں وہ مسلمانوں کا کھلے عام قتل کر رہے ہیں۔ دوستو دوسرے مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی بعض دنوں کو خصوصی تقدس حاصل ہے، جیسا کہ یہودیت اور بعض عیسائی فرقوں میں سبت عبادت کا دن ہے، اور اسے یہودیوں کے مقدس دنوں میں سے سب سے اہم ترین دن سمجھا جاتا ہے۔ سبت جمعہ کے روز غروب آفتاب سے شروع ہو کر اگلے روز غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے، اور یہ دن روایتی طور پر 3 ضروری کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ غیر آرتھوڈکس یہودیوں کے لیے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کا کھانا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اس کھانے کا آغاز چارہ روٹی سے ہوتا ہے جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے، جبکہ اس دن کو امن اور پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس روز روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور بعض لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں، اور جمعے کی رات کو گھر میں موم بتیوں کو روشن کیا جاتا ہے، اور صبح سویرے عبادت گاہوں کا رخ کیا جاتا ہے جہاں اس دن کی مناسبت سے خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ سخت نظریات کے حامل یہودی اس روز تمباکو نوشی، آتش بازی، محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دوستو اگر یہودی مذہب میں شادی کی بات کی جائے تو یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے، جبکہ شادی کی رسم سپہر کو ادا کی جاتی ہے، جس میں کم سے کم 10 بالغوں کی موجودگی انتہائی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دلہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے۔ اس کے بعد یہودی ربی یعنی یہودی عالم ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اس گلاس کو دلہا اور دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں، اور بعض اوقات دلہا اور دلہن یہ شراب پی جاتے ہیں، اور اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ دوستو ان کے عقیدے کے مطابق اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ نامردی سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کے بعد دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسومات کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہے۔ دوستو پھر شادی کے عہد نامے کو عبرانی زبان میں بآواز بلند پڑھا جاتا ہے، جس کے بعد ربی شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے زوجین کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ یہودی مذہب میں شادی کی بہت ہی اہم رسم گلاس توڑنا ہے، جس میں دلہا دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں اور دلہا گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے، اور سب لوگ خوش قسمت پکارتے ہیں۔ اس گلاس کو توڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہودیوں کی تاریخ میں ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی یاد میں یہ گلاس توڑا جاتا ہے تاکہ شادی کے اس پرمسرت موقع پر اس ظلم و زیادتی کو یاد رکھا جائے۔ جبکہ بعض یہودیوں کے نزدیک اس گلاس کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دلہا دلہن کب تک شادی کے بندھن میں رہیں گے، یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی۔ دوستو یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔
اس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودی اصطلاح میں کتوبہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دولہا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گی، اور وہ یہ بھی عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نکاح نامے کی عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ دوستو، یہودی اس عہد نامے کو بہت قیمتی اور مبارک سمجھتے ہیں، اس لیے اسے خوبصورت انداز میں فریم کروا کر گھر میں لگا دیا جاتا ہے۔ باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے، لیکن یہودی قوانین میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے یہودی قوانین میں اس کا تذکرہ اشارتاً تو ملتا ہے مگر صراحتاً اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر اشارتاً موجود ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اگر پھنسا کر بھی اسے مباشرت کرے تو ضروری ہے کہ اسے مہر دے کر اسے بیاہ کر لے، لیکن اگر اس کا باپ راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو مہر دے اور وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ دوستو، یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت ہی پست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم علیہ السلام کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا تھا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمر کے درد کی سزا ملی۔ اس لیے یہودیت میں عورت کی شادی صرف خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوستو، نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی بات پر طلاق دے دیتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کو یہ حق مذہب نے دیا ہے۔ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو وہ پھر بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اسے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قوانین میں حکم و رواج ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور اس شادی کے نتیجے میں ہونے والا پہلا بچہ اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا شمار کیا جائے گا۔ اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کرے تو اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اس کو زندگی بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ دوسری جانب اسلام میں عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان عورت کو مرد کے یکساں درجات دیے ہیں۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے، خصوصاً مغرب جو آج عورت کی آزادی، معاشرے میں عورت کو مقام و منصب دلوانے کا سہرا اپنے سر باندھتا ہے، لیکن اس نے معاشرے میں ہمیشہ عورت کے حقوق کو سبوتاز کیا ہے اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا ہے۔ دوستو، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔